اسلام آباد میں رات گئے گرینڈ آپریشن کے بعد پی ٹی آئی کا احتجاج ختم 450 سے زائد کارکنوں کو دھر لیا گیا بشرا بی بی اور وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا مظاہرین کو چھوڑ کر فرار خیبر پلازے سے کلثوم ہسپتال کے درمیان زبردست چلیں تحریک انصاف کے مرکزی کنٹینر کو آگ لگ گئی گرینڈ آپریشن میں رینجر اے ٹی سی ایس کمانڈو اسلام آباد اور پنجاب پولیس کے 1,500 سے زائد اہلکاروں نے حصہ لیا ذرائع کے مطابق گرفتار افراد سے اسلحہ امیونیشن کمیونیکیشن آلات مولے گولیلے اور بال بیرنگ برآمد ہوئے راولپنڈی پولیس نے بھی جلاؤ گھراؤ میں ملوث عناصر کے خلاف کریک ڈاؤن کر کے 400 سے زائد افراد کو حراست میں لے لیا پولیس ذرائع کے مطابق پنجاب میں اب تک 800 کے قریب شر پسند عناصر کو گرفتار کیا جا چکا ہے ملزمان مختلف مقامات پر پولیس پر حملے توڑ پھوڑ جلاؤ گھراؤ میں ملوث ہیں وفاقی وزراء نے دعویٰ کیا ہے کہ ڈی چوک آپریشن کے دوران بشرا بی بی اور علی امین گنڈاپور ایک ہی گاڑی میں فرار ہوئے بشرا بی بی مانسیرہ پہنچ گئیں وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور اور اپوزیشن لیڈر عمر ایوب بھی ساتھ ہیں ذرائع کے مطابق تینوں رہنما اسپیکر خیبر پختونخوا اسمبلی بابر سلیم سواتی کی رہائش گاہ پر کچھ دیر بعد ہنگامی پریس کانفرنس کریں گے پی ٹی آئی احتجاج ختم ہونے کے بعد اسلام آباد میں نظام زندگی بحال ہو گیا داخلی اور خارجی راستے کھل گئے سڑکوں پر ٹریفک رواں دواں بس اڈے بھی کھول دیے گئے انٹرنیٹ اور موبائل سروس بحال شہریوں نے سکھ کا ساتھ لیا اسلام آباد ایکسپریس وے سے کنٹینر ہٹا دیے گئے 12 کو جانے والی شاہراہ سے کنٹینر ہٹا دیے گئے موٹر ویز کو بھی کھول دیا گیا ہے اسلام آباد میں قانون نافذ کرنے والوں کا آپریشن کامیاب ڈی چوک کو مظاہرین سے کلیئر کروا لیا گیا 4 روز بعد معمولات زندگی بھی بحال ہو چکی ہے ڈی چوک کی جانب جانے والے راستوں پر بھی ٹریفک رواں دواں تازہ ترین صورتحال جانتے ہیں نمائندہ بی نیوز جمشید قادر سے جو اس وقت ڈی چوک سے ہمارے براہ راست موجود ہیں جمشید بتائے گا جی بالکل گزشتہ رات ہی پی ٹی آئی مظاہرین کے خلاف سیکیورٹی فورسز نے آپریشن کیا تھا اور پی ٹی آئی مظاہرین سے ڈی چوک کا ایریا اور پورا بلیو ایریا جو تھا وہ خالی کروا لیا گیا تھا اور تمام تر جتنے بھی مظاہرین تھے انہیں جو 600 کے قریب مظاہرین کو گرفتار کیا گیا تھا اور باقی مظاہرین کو منتشر کر دیا گیا تھا آج صبح سویرے سے ہی جو اسلام آباد کی رونقیں تھیں وہ بحال ہونا شروع ہوئیں جو راستے بند کیے گئے تھے کنٹینرز ہٹانا شروع کیے گئے اس وقت اسلام آباد کی سڑکیں جزوی طور پر جتنے بھی راستے ہیں وہ بحال ہو چکے ہیں زیادہ تر کنٹینرز ہٹائے جا چکے ہیں جتنی بھی شاہراہوں پر کنٹینرز لگائے گئے تھے اگر وہ کنٹینرز رکھے ہوئے بھی ہیں تو انہیں سائڈ پہ کر دیا گیا ہے اور ٹریفک جو ہے وہ سڑکوں پر روان رہا ہے اسی طرح اگر ڈی چوک کی بات کریں تو ڈی چوک پر بھی اس وقت زندگی جو ہے وہ معمول کے مطابق چل رہی ہے جو دفاتر ڈی چوک کے آس پاس تھے وہ آج کھل چکے ہیں بینکس یہاں پر بڑی تعداد میں موجود ہیں ڈی چوک کے اطراف میں آج ان میں بھی گو کہ اس طرح سے رش نہیں ہے اتنا عملہ بھی آج پورا حاضر نہیں ہوا کیونکہ ایک انسرٹینٹی تھی صبح آج تقریباً 4 بجے یہ آپریشن مکمل ہوا جس کے بعد سڑکیں کھلنا شروع ہوئیں اور اس کے بعد صورتحال معمول پر آئی آج جو ہے اب صورتحال بہتر ہے اور اسلام آباد پولیس رینجرز اس وقت بھی ڈی چوک میں موجود ہے مظاہرین ڈی چوک میں کہیں بھی نظر نہیں آ رہے اور ٹریفک معمول کے مطابق ڈی چوک میں اس وقت جاری صحیح جمشید آپ نے کہا کہ جو زندگی ہے وہ معمول پر آنا شروع ہو گیا اسکول اور کالجز کے حوالے سے بتائے گا کب تک کھلنے کے امکانات ہیں رات محسن نقوی صاحب نے جب پریس کانفرنس کی یہاں ڈی چوک پہ تو ان کی جانب سے بتایا گیا کہ اسلام آباد کو کلیئر کر لیا گیا ہے مظاہرین سے اب آج اگر آج بات کریں تو آج راستے کھل چکے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ آج انٹرنیٹ سروس بھی بحال ہو چکی ہے کیونکہ گزشتہ روز ہی اسکول کالجز اور یونیورسٹیز کے حوالے سے نوٹیفیکیشن جاری ہو چکا تھا آج تمام تر تعلیمی ادارے بند رہیں گے کل سے معمول کے مطابق تمام تعلیمی ادارے اور جو سرکاری دفاتر ہیں وہ کھلیں گے اور جو تعلیمی سلسلہ ہے جو پچھلے 4 دن سے کل سے اسلام آباد کے اسکول کالجز کھلنے کا نوٹیفیکیشن جاری ہو چکا ہے ہمارے نمائندے جمشید قادر بتا رہے تھے بہت شکریہ تحریک انصاف کے احتجاج میں شریک مظاہرین کی جانب سے پھیلائے کچرے کی صفائی کا عمل جاری ہے جبکہ میونسپل کمیٹی کا عملہ شاہراہوں کی صفائی میں مصروف مزید اپڈیٹ کر رہے ہیں نمائندہ بی نیوز ارشد شاد جی بالکل تحریک انصاف کے احتجاج کے پیش نظر جو ہیں وہ شاہراہیں بند کر دی گئی تھی جا بجا راستے روکے گئے تھے مظاہرین کل یہاں پر آئے ہیں سارا دن وہ یہاں پر رہے ہیں اور انہوں نے یہاں پر کھانا پینا بھی کیا ہے ڈسپوزیبل جو ہیں کھانے پینے کی جو باقیات ہیں وہ یہاں سڑکوں پر ہی پڑی ہوئی ہمیں دکھائی دے رہی تھی اب صبح سے جو ہے اسلام آباد انتظامیہ کی جانب سے صفائی کا جو سلسلہ شروع کیا ہوا ہے میرے عقب میں آپ دیکھ سکتے ہیں سی ڈی اے کے جو اہلکار ہیں وہ صفائی کر رہے ہیں جو ڈسپوزیبل چیزیں تھیں جا بجا ہمیں نظر آ رہی تھی اب ان کی صفائی کا جو سلسلہ ہے وہ شروع کر دیا گیا اسی طرح اگر ہم میٹرو اسٹیشن کی
بات کریں تو میٹرو اسٹیشن کے بھی بعض جگہ پر جو ہے وہ خاردار تاریں جو ہے توڑ کر میٹرو اسٹیشن کے اندر لوگ گھس گئے تھے، تو وہاں پر بھی جو ہے وہ ہمیں کچرا پڑا ہوا دکھائی دے رہا ہے۔ تو اسلام آباد انتظامیہ کی جانب سے صفائی کا سلسلہ شروع کر دیا گیا ہے، اور ہماری یہ بات ہوئی تھی صفائی کرنے والے اہلکار سے، سینیٹیشن کے عملے سے، تو انہوں نے کہا تھا کہ ودن 2 اور 3 آورز ہم مکمل طور پر جو شاہراہیں ہیں ان کو صاف کر دیں گے۔ جی، راولپنڈی میں 5 دن مسلسل بند رہنے والی شاہراہیں اور تجارتی مراکز کھل گئے۔ پی ٹی آئی کے احتجاج کے پیش نظر مری روڈ، ایکسپریس وے اور دیگر شاہراہوں پر رکھی رکاوٹیں ہٹا دی گئیں۔ نمائندہ ABN نیوز انوار عباسی ہمارے ساتھ موجود ہے۔ انوار، کیسے مناظر دیکھ رہے ہیں آپ؟ جی بالکل، 3 دن مسلسل بند رہنے کے بعد مری روڈ کو آج صبح دوبارہ کھول دیا گیا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے اسلام آباد میں ہونے والے احتجاج کے پیش نظر جو تمام داخلی راستے تھے اسلام آباد کے، اب آج صبح سے دوبارہ انہیں کھولنا شروع کر دیا گیا تھا، اور اب تقریباً جو تمام راستے ہیں انہیں کھول دیا گیا ہے۔ کافی مشکلات ہوئی تھی شہریوں کو راستوں کی بندش کی وجہ سے، نہ صرف راستے بند کیے گئے تھے بلکہ مری روڈ کے اطراف میں جتنی بھی مارکیٹس تھی وہ بھی مکمل طور پر بند کر دی گئی تھی۔ یوں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ نظام زندگی بری طرح مفلوج ہو کر رہ گیا تھا، تعلیمی تدریسی عمل بھی بند کر دیا گیا تھا، میٹرو بس سروس بھی بند کر دی گئی تھی۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ فلائی اوور پہ جو رکھے کنٹینرز تھے انہیں بھی ہٹا دیا گیا ہے، بلکہ موٹر وے M1 اور M2 کو بھی کھول دیا گیا ہے۔ اب یہ صورتحال جو گزشتہ رات آپ نے دیکھی کہ مظاہرین جنہیں ڈسپرس کیا گیا ڈی چوک سے، اس کے بعد آج صبح سے ہی دوبارہ سے تمام سڑکیں کھول دی گئی ہے۔ یوں جو عوام کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا، اب دوبارہ سے نظام زندگی بحال ہو چکا ہے، اور دوبارہ سے فیض آباد اور اس کے سراؤنڈنگ ایریا کی جو مارکیٹس ہیں وہ بھی آہستہ آہستہ کھلنا شروع ہو گئی ہیں۔ جی، اب رخ کریں گے لاہور کا۔ لاہور میں تحریک انصاف کے احتجاج کے پیش نظر 5 روز سے بند بس ٹرمینل اور ٹرانسپورٹ کھول دی گئی ہے۔ مسافروں کی ایک بڑی تعداد بس ٹرمینل پر موجود، مزید بتائیں گے شیخ رشید، بتائے گا۔ اسلام آباد میں کامیاب گرینڈ آپریشن اور پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے احتجاجی کال کے واپس لینے کے بعد لاہور، پنجاب سمیت پورے پاکستان میں بس ٹرمینل اور ٹرانسپورٹ کو کھول دیا گیا ہے۔ آج 5 روز کے بعد یہ بس ٹرمینل جو ہیں وہ کھولے گئے ہیں، آپریشنل کیا گیا ہے، جس کے بعد باعث مسافروں کا رش ہے۔ حالانکہ ان دنوں میں اتنا مسافر نہیں ہوا کرتا، کیونکہ 5 روز کے بعد لاہور میں ٹرانسپورٹ کو اوپن کیا گیا ہے۔ مسافروں کی ایک بڑی تعداد اپنے دور دراز علاقوں میں، اپنے اضلاع میں جانے کے لیے، صوبوں میں جانے کے لیے بسوں میں جو ہے وہ بیٹھ رہی ہے۔ گوڈز ٹرانسپورٹ کے کھلنے سے جو مال رکا ہوا تھا اس کی آمد بھی لاہور میں شروع ہو چکا ہے۔ بابو صابو میں یہ دیکھا گیا کہ سینکڑوں کی تعداد میں گوڈز ٹرانسپورٹ کے بڑے بڑے کنٹینر جو ہیں وہ لاہور آ رہے ہیں، جس میں مختلف اشیاء خرد و نوش موجود ہیں۔ جی، کاروباری دنیا سے آپ کو بتائیں، پاکستان سٹاک ایکسچینج میں کاروبار میں زبردست تیزی۔ دوران کاروبار 100 انڈیکس میں 3000 سے زائد پوائنٹس کا اضافہ، 100 انڈیکس 97,000 کی نفسیاتی حد عبور کر گیا۔ انڈیکس 31,198 پوائنٹ اضافے سے 97,772 پر ٹریڈ کر رہا ہے۔ 100 انڈیکس 97,000 کی نفسیاتی حد عبور کر گیا ہے۔ دوسری طرف وفاقی دارالحکومت میں پاکستان تحریک انصاف کا احتجاج۔ ذرائع وزارت خزانہ کا دعویٰ ہے کہ 3 روز میں وفاق کو 521 ارب روپے سے زائد کا مالی نقصان ہوا ہے۔ صوبوں کو پہنچنے والا معاشی نقصان اس کے علاوہ ہے۔ احتجاج سے 3 روز میں GDP کو 440 ارب کا نقصان ہوا۔ تفصیلات کے حوالے سے آپ کو بتائیں تو احتجاج کے بعد صوبوں کو پہنچنے والے نقصانات کا تخمینہ الگ ہے۔ ذرائع کا سوال سے بتانا ہے PTI احتجاج سے 3 روز میں GDP کو 440 ارب روپے کا نقصان پہنچا۔ پاکستان تحریک انصاف کے احتجاج کے باعث اربوں روپے کا نقصان ہوا ہے۔ 3 روز میں وفاق کو 521 ارب سے زائد کا مالی نقصان ہوا۔ اسلام آباد میں شہید ہونے والے رینجر سہلکار شاہ نواز کھوکر کی نماز جنازہ آبائی علاقے بختیار آباد میں ادا کر دی گئی۔ نماز جنازہ میں ونگ کمانڈر 52 ونگ لیفٹیننٹ کرنل وزیر زبیر احمد، لیوس انتظامیہ، سیاسی اور قبائلی رہنماؤں سمیت علاقہ مکینوں نے کثیر تعداد میں شرکت کی۔ FC کے چاق چوبند دستے نے سلامی پیش کی اور شہید کے مزار پر FC 52 ونگ کی جانب سے پھولوں کے دستے رکھے گئے۔ شہید رینجر الکار شاہ نواز کھوکر کے لواحقین میں ایک بیوہ، ایک بیٹی اور ایک بیٹا شامل ہیں۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کہتے ہیں سارے جانی اور مالی نقصان کی ذمہ دار ایک عورت ہے۔ بشرا بی بی اور علی امین گنڈا پور فرار، شرنگیزی کی سازش ناکام، پرامن پاکستانیوں کی جیت ہوئی۔ اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لاتے ہیں کہ شرنگیزی کی سازش بری طرح ناکام ہوئی۔ رینجر کے افسروں اور جوانوں نے بہادری کے ساتھ مظاہرین کو پسپا کیا۔ PTI سے کہتا ہوں بس کر دیں، کب تک ایسا کریں گے؟ پکڑے گئے افغانوں سے متعلق فیصلہ کر لیا، 2-3 روز میں سامنے لے آئیں گے۔
ہمارے لیے اب سب سے ضروری ہے کہ فوری طور پر اسلام آباد کے جو روڈز بند تھیں ان کو فوری طور پر ریسٹور کریں. پھر پرسوں سے اسکول کھل جائیں گے. اگر کل آلریڈی اناؤنس ہو چکی ہوئی ہے تو اس کو نہیں کر سکتے انڈو. دوسرے نمبر پر سیل فون سروس ہے, وہ بھی سیل فون تو چل رہے تھے مگر جو نیٹ وغیرہ کا موبائل سروس کا تھا وہ والا صبح انشاءاللہ ریسٹور ہو جائے گا. کل تک ہم سارا کر کے روڈ انشاءاللہ صبح چالو حالت میں آپ کو ملے گی. اسلام آباد پولیس, پنجاب پولیس, FCN, رینجرز اور پاکستان آرمی, ان سب کا میں سب سے پہلے آپ لوگوں کا شکریہ ہے کہ پلیز اب آپ نے کتنی دفعہ اس طرح کی چیزیں کرنی ہیں, بس کریں. آپ آج صرف سٹاک ایکسچینج 3500 پوائنٹ نیچے گئی ہے. اطلاعات بیرسٹر سیف کہتے ہیں جعلی اور ظالم حکومت نے ظلم اور بربریت کی ایک اور داستان رقم کی. ماڈل ٹاؤن کے بعد سانحہ ڈی چوک بھی جعلی حکومت کے ماتھے کا چھومبر. ایک ایسا ظلم کیا گیا جب تاریخ لکھی جائے گی تو قلم بھی کانپ جائے گا. ظلم ہمیشہ خوفزدہ لوگ کرتے ہیں. نہتے کارکنوں پر گولیاں برسانا خوفزدہ ہونے کا ثبوت ہے. بیرسٹر صاحب نے کہا کہ جعلی حکومت ظلم کر کے ہار گئی, PTI ظلم برداشت کر کے جیت گئی. جعلی اور ظالم حکومت نے 18 اور 20 سال عمر کے نوجوانوں کے سروں میں گولیاں اتاری. جعلی حکومت ماتم کے بجائے جشن منا رہی ہے. بیرسٹر صاحب نے کہا کہ ظلم اور بربریت کے ذریعے بانی PTI کو عوام کے دلوں سے نہیں نکالا جا سکتا. ظلم اور جبر کے بعد عطا تالڑ کی پریس کانفرنس یزیدیت کی نئی مثال ہے. بیرسٹر صاحب نے کہا PTI کو فوری طور پر سینٹ اور قومی اسمبلی کا اجلاس بلانا چاہیے. خیبر پختونخوا اسمبلی کا بھی اجلاس بلا رہے ہیں. سندھ کے سینئر وزیر شرجیل انعام میمن کا کہنا ہے کہ بشرا بی بی بانی PTI سے بھی 2 ہاتھ آگے نکلی. بانی PTI کہتے تھے ان کی بیگم غیر سیاسی ہیں لیکن وہ بہت ہی سیاسی نکلی. ان کا کردار نہایت منفی تھا. وہ برکر کے جذبات کو ابھارتی رہیں. جب آپریشن شروع ہوا تو بشرا بی بی کارکنوں کو چھوڑ کر سب سے پہلے کیوں بھاگی؟ حالانکہ وہ کہتی رہیں بانی PTI کو لیے بخیر نہیں جاؤں گی. یہ احتجاج بھی 9 مئی سے کم نہیں تھا. PTI لانچیں چاہتی تھی تاہم وزیر داخلہ نے یہ خواہش پوری نہیں ہونے دیا. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا بھاگ کر کہاں چلے گئے؟ سرکاری مشینری کے استعمال پر PTI خیبر پختونخوا میں حکومت کا جواز کھو چکی. تاہم کسی کو گورنر رات لگانے کا مشورہ نہیں دیں گے. گوجرانوالہ تھانہ کینٹ میں درج 9 مئی کے مقدمے کا معاملہ. زرتاج گل اور عمر ایوب کے وکلاء عدالت میں پیش ہوئے. وکلاء نے زرتاج گل اور عمر ایوب کی حاضری سے استثناء کی درخواست دی. اصلاحات دہشت گردی کے جج نے حاضری سے استثناء کی درخواست منظور کر لی. درخواست ضمانت کی سماعت 19 دسمبر تک ملتوی کر دی گئی.